الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و توفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان کی سحری مکے میں اور افطار مدینے میں نصیب فرما۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، مدرسہ اسلامیہ نوریہ کا آج سالانہ جلسہ ہے، اور جیسا کہ ساتھیوں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے تقریباً 40 بچے ایسے ہیں جن کا قرآن شریف مکمل ہوا ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ تمام بچے، قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے انہیں قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھایا۔ چونکہ مغرب کے بعد سے اس محفل کا آغاز ہوا، بچے بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی یہاں وہاں، یعنی خواتین کہیں اور، مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔
بس تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، چونکہ آج کا یہ پروگرام مدرسے سے جڑا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کا تعلق علم سے ہے، قرآن و سنت سے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے، دین اور شریعت سے ہے۔ اور یہاں پر کافی تعداد میں بچے موجود ہیں، تو زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے ایسی باتیں آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا جو بڑوں کے ساتھ ساتھ بآسانی بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ایک میاں بیوی کو اولاد کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا فرماتا ہے، یعنی اولاد چاہے بیٹے کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اگر اولاد اللہ کی نعمت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اولاد پر بندے بندیوں کو چاہیے کہ اس نعمت پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ نعمت ماں باپ کے لیے زندگی بھر رحمت بنی رہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اولاد کی شکل میں، یہ ماں باپ کے لیے زحمت نہ بنے، اس کے لیے ماں باپ کی خاطر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جس رب نے اولاد نعمت کی شکل میں دی ہے اس اولاد کو اپنے رب کا وفادار بنائے، اور جس کے صدقے میں رب نے یہ نعمت دی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کو اس رسول کا فرما بردار بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ اسلام نے پڑھائی لکھائی سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، کیپیبل ہیں، آپ دینے کی کوشش کریں۔ صرف 8, 9, 10 تک نہ پڑھائیں، آپ ان کو کالج کی پڑھائی بھی مکمل کروائیں، آپ ان کو ڈگری بھی دلوائیں، آپ ان کو الگ الگ کورسز بھی کروائیں، آپ ان کو جتنا دے سکتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ لیکن ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیاوی تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن دنیاوی تعلیم سے آپ کے بچے کو حاصل کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیاوی تعلیم سے آپ کا بیٹا دنیا میں عزت حاصل کرے گا، دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرے گا، دنیا میں کوئی مقام و اسٹیٹس حاصل کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی کمپنی میں اس کو جاب مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اینولی لاکھوں کا پیکج مل جائے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ کا بچہ دنیا میں عزت دار بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات آخرت کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی تعلیمات کے ذریعے بندے کو آخرت کا کوئی بھی نفع حاصل ہونا نہیں ہے۔ آپ بتائیے، دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، کیا قبر میں دنیاوی تعلیم سے بندے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کے بھیونڈی کا کوئی بہت بڑا سرجن، آپ کے بھیونڈی کا کوئی بہت بڑا بزنس مین، آپ کے بھیونڈی کا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار دولت مند آدمی، بہت بڑا بلڈر جس کے کئی لوم چلتے ہوں، ایسا کاروباری اگر مر جائے تو آپ بتائیے کہ اس کو قبر میں ان تمام چیزوں سے 1% بھی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے دنیا میں عزت و دولت حاصل کر سکتا ہے، نام حاصل کر سکتا ہے،
سوسائٹی میں ایک مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن قبر میں اسے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دینی تعلیم کی بات کریں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پہلی بار مکتب میں جاتا ہے، یعنی مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اور مدرسے میں جب بچے کو پہلی بار اس کا استاد بسم اللہ پڑھاتا ہے، یعنی بچہ 4 سال، 4.5 سال، پونے 5 سال کا، آج پہلی بار ماں کی انگلی پکڑ کر بچہ مکتب میں آیا اور اسے استاد نے پہلی بار بسم اللہ پڑھایا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اس کے بسم اللہ پڑھتے ہی 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا گیا سب سے پہلے اس کے ماں باپ، کہ ماں باپ نے اسے مکتب میں بھیجا، تو جنہوں نے بھیجا تھا ان کو سب سے پہلے انعام ملے گا کہ ماں باپ کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، ان کی بخشش فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ اس بچے کی بخشش فرما دیتا ہے، بچے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا کون؟ اس کا استاد، جس نے اسے بسم اللہ پڑھایا ہے، اللہ اس استاد کو فوراً بخش کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ بتائیے، اگر آپ اپنے بیٹے کو نیٹ کروا دیں، اپنے بیٹے کو MBA کی پڑھائی کرا دیں، اپنے بیٹے کو سول انجینئر بنا دیں، اپنے بیٹے کو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کروا دیں، اپنے بیٹے کو کسی IT سیکٹر میں ڈال دیں، تو وہ نیچے کا درجہ نہیں، سب سے اونچے درجے پر پہنچ کر بھی اپنے ماں باپ کو وہ انعام نہیں دلا سکتا ہے کہ جو انعام 4.5 سال کا بچہ پہلی بار مکتب میں جا کر پہلے دن اپنے ماں باپ کو دلا سکتا ہے۔ تو ابھی بچے نے بسم اللہ پڑھا اور ماں باپ بخش دیے گئے، استاد بخش دیے گیا، وہ بچہ بخش دیا گیا۔ اب وہ بچہ دھیرے دھیرے الف با پڑھے گا، اس کے بعد پھر پہنچے گا سورہ فاتحہ تک، اس کے بعد پھر وہ کبھی یسلن قرآن پڑھے گا، کبھی پنسورہ پڑھے گا، کبھی قاعدہ پڑھے گا، کبھی قرآن شریف کی طرف بڑھے گا۔ اب بتائیے صرف بسم اللہ پڑھ کر جب اپنے ماں باپ کو جنت میں لے گیا تو جن 40 بچوں نے پورا قرآن مکمل کر لیا ہے، اللہ ان بچوں کو، ان کے استاد کو اور ان کے ماں باپ کو کیا انعام دے گا؟ کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بتائیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ سارے بچے، قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین، قابل مبارکباد ہیں ان کے استاد، اور قابل مبارکباد ہیں اس مدرسے کی، مکتب کی بنیاد رکھنے والے اور اس مدرسے کے ذمہ داران کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھا تو نہیں سکتے، لیکن اپنی حلال کمائی کا مال خرچ کر کے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ لوگ خود بیٹھ کر پڑھانے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے فکر کی اپنے محلے کے بچوں کی، انہوں نے فکر کی اپنی آنے والی نسلوں کی، انہوں نے فکر کی اپنی آخرت کی، اور انہوں نے اپنے علاقے میں مکتب قائم کیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، آپ کے شہر کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، صرف یہ 40 بچے نہیں، اگر اس مدرسے کو شروع کر کے 5 سال، 8 سال، 10 سال ہو گئے، ان 10 سالوں میں جتنے بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، جتنے بچوں نے صبح شام کی دعائیں یاد کی ہیں، جتنے بچوں نے حضور کی سنتیں سیکھی ہیں، جتنے بچوں نے یہاں آ کر وضو کا، غسل کا، نماز کا طریقہ سیکھا ہے، تو یاد رکھیں جتنے بچے اب تک پڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور جتنے نئے نئے بچے جڑتے گئے، اللہ ان سب کے برابر اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے کر بتاؤں۔ میں نے کہا نا میں تیزی سے بات مکمل کروں گا، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میں مثال دوں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مرتبہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے. رات کے وقت اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ٹہلتے ان کی نظر دور پڑی. انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا طالب علم، ایک چھوٹا سا مدرسے کا بچہ، جیسے یہاں چھوٹے چھوٹے کئی بچے بیٹھے نا، ایسے چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں کتاب لے کر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، کتاب کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کی چھت پر جلنے والی مشال کی روشنی اس کی کتاب پر پڑتی ہے. جب کتاب پر پڑتی ہے تو 2-3 لائنیں رٹتا ہے. رٹنے کے بعد کتاب بند کرتا ہے اور بیٹھ کر پھر وہ لائنیں رٹتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سے اجالے میں یوں کتاب اٹھاتا ہے، اگلی 2-3 لائنیں پھر سے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر بند کرتا ہے اور پھر بیٹھ کر رٹنے لگتا ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بچے کو علم کا اتنا شوق ہے، لگتا ہے کسی غریب کا بچہ معلوم دیتا ہے کہ گھر میں چراغ نہیں ہوگا، گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، تو محل کی چھت پر جلنے والے چراغ کی روشنی میں سبق یاد کرنے آ گیا. فوراً انہوں نے ایک غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک مشال لے جا کر بچے کو دے دے، اور دے کر بچے سے کہنا کہ جب تیل ختم ہو جائے تو دوبارہ محل میں آ جائے اور آ کر وہ تیل لے کر چلے جائے. اور ساتھ ہی کہا جا دربان سے کہہ دے کہ یہ بچہ جب بھی آئے گا اس کو روکنا مت، اس کو محل میں بن روک ٹوک آنے دینا، اور یہ جب آئے اس کو مشال جلانے کے لیے تیل بھی دے دینا. آپ بتائیے اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ مدرسہ نہیں بنوایا، مکتب نہیں بنوایا، بچے کو گھر بنوا کے نہیں دیا، بس بچے کو سبق یاد کرنے کے لیے چراغ دے دیا اور کہا آئندہ تیل ختم ہو جائے تو بلا جھجک چلے آنا. اب اسے ملا کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں 3 سوالات تھے، 3 باتوں کا اشکال تھا اسے. 3 سوالات. وہ 3 سوال کیا تھے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ میں سلطان سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی جو میرا باپ ہے میں اس کی اولاد ہوں کہ نہیں. دراصل کچھ لوگوں نے یہ بات عام کر رکھی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے. جب سلطان سبکتگین نے صلاح الدین ایوبی کی والدہ سے نکاح کیا تو اس وقت وہ بیوہ تھی اور وہ سلطان صلاح الدین کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. یعنی وہ بیوہ عورت تھی جن سے سلطان سبکتگین نے شادی کی، اور جس عورت سے شادی کی وہ پہلے سے صلاح الدین ایوبی کو لے کر آئی تھی، وہ پہلے شوہر کا بیٹا تھا. تو لوگوں نے یہ بات عام کر رکھی تھی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں تو سبکتگین ہی کا بیٹا ہے، تو سلطان سبکتگین ہی کا بیٹا ہے. یہ ایک سوال، اس بات کا اشکال تھا. پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں کہ اس کا بیٹا نہیں ہوں. دنیا تو طرح طرح کی باتیں کرتی. ایسا ذہن میں سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، واقعی حضور کا یہ فرمان ہے یا علماء نے اپنی فضیلت میں اس کو خود ہی بنا لیا ہے؟ معاذ اللہ، اپنی اہمیت اپنی فضیلت بتانے کے لیے علماء نے خود ہی اس کو بنا لیا کہ واقعی حضور نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا. یہ اشکال تھا، ڈاؤٹ تھا. تیسرا سوال تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسا ہوگا بھی واقعی یا یہ بھی لوگ یوں ہی کہتے ہیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ انکار نہیں کرتا تھا. اگر کوئی انکار کر دے تو مسلمان رہے گا؟ بتائیے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں علماء سے گزارش کروں گا، حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. علماء کرام سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر جلوہ فغن ہو جائے. نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جی، یہ کرسیاں جو نیچے بچھی ہیں نا، یہ عوام کے لیے ہے، اور یہ ممبر جو لگا ہے نا، یہ علماء کرام کے لیے ہے. تو نیچے عوام کے لیے بیٹھنا ان کے حق میں بہتر ہے.
اور ممبر پر علماء بیٹھیں، یہ ان کے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہے کہ یہ ممبر کے اصل وارث تو یہی ہے نا، اصل تو حقدار یہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر وہ لوگ جلوہ افروز ہیں کہ جن کے چہروں کی زیارت پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان بزرگوں کے چہروں کی زیارت کریں، آپ کی آنکھیں ان کے چہروں پر ہوں اور آپ کے کان میری گفتگو پر، تاکہ میری بات مس نہ ہو اور بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک میں نے بتایا تھا اس کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ تو 3 باتوں کا اشکال تھا کہ کیا میں سلطان سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ کیا واقعی العلماء ورثۃ الانبیاء یہ رسول اللہ کا فرمان ہے؟ کیا قیامت کا دن واقعی آئے گا اور ایسا ہی ہوگا؟ یعنی سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی نفس نفسی کا عالم۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 باتوں کا اشکال تھا اور یہ کئی سالوں سے تھا۔ اب رات اس نے طالب علم کو مشال بھیجا اور سبق یاد کرنے میں اس کی مدد کی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سبق یاد کرنے میں اس کی مدد کی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رات سوئے تو جیسے ہی ماتھے کی نگاہیں بند ہوئیں، ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں۔ میرے نبی تشریف لائے۔ اب توجہ سے سننا، اگر آپ نے اب توجہ سے نہیں سنا تو فوراً مس کر دیں گے آپ، اور پھر مجھے ایکسپلین کرنے میں 5-7 منٹ لگ جائے گا۔ اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی سوئے، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، اور جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے علم کے وارث کی مدد کی، اللہ اس کا بدلہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ جو سمجھے انہوں نے سبحان اللہ کا، جن کو نہیں سمجھا وہ مس کر گئے۔ میرے نبی نے خواب میں آتے ہی تینوں مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، کلیئر ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ تو ایک طالب علم کی مدد کرتا ہے، مطلب تو نے علم کے وارث کی مدد کی۔ اور میرے نبی نے کہا نا، میرے علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو کوئی بچہ جو علم حاصل کرنے والا ہو، اگر طالب علم کی مدد کرے، طالب علم کے لیے آپ جو ہو سکے کرنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اب جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ خوشخبری ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ میرے نبی فرماتے، میں تم سب کو تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں، تمہارے چہروں سے بھی پہچانتا ہوں۔ میں تم سب کو تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں، تمہارے چہروں سے بھی پہچانتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں جتنے موجود ہیں، رسول اللہ ان سب کو ناموں سے بھی جانتے ہیں، چہروں سے بھی پہچانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا جہاں سے بات نکلی، اس مدرسے کے قیام میں جن لوگوں نے کوششیں کی، جد و جہد کی، محنتیں کی، یقیناً اس مدرسے سے جتنے بچے جڑتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، قرآن مکمل کرتے جائیں گے، رسول اللہ کی سنت سیکھتے جائیں گے، نمازیں درست کرتے جائیں گے، غسل اور وضو کو صحیح سیکھتے جائیں گے، ان تمام جڑنے والے سیکھنے والوں کا ثواب اللہ اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ جو موجود ہیں انہیں بھی، اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی، سب کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور بات سمجھ لیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے، اب وہ اپنے بلبوتے کوئی نیکی بدی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو اب مرنے کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ حج فرض ہو کر 7 سال ہو گئے، لیکن 7 سال سے حج کرنے گیا نہیں، ہر سال ٹال مٹول۔ بیٹی کی شادی کر لوں، اگلے سال چلا جاؤں گا۔ بیٹا اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے تو اگلے سال چلا جاؤں گا۔ بیٹی حمل سے ہے، ڈیلیوری ہو جائے، اس کے بعد اگلے سال چلا جاؤں گا۔ 7 سال پہلے حج فرض ہو گیا، 7 سالوں سے ٹائم پاس کرتا رہا،
یہاں تک کہ ویزا بعد میں لگا، موت کا فرشتہ پہلے آ گیا، اب انتقال ہو گیا، بینک بیلنس سب کچھ موجود تھا، حج کر سکتا ہے؟ اب تو حج کیا اٹھ کے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، تو دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں کہ جس کی نیکیاں مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اللہ عطا فرماتا ہے، جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی جیتے جی یہ کام کر گیا نا تو پھر اطمینان سے جائے، قبر میں بھی اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور تین چیزیں کیا؟ ایک تو فرمایا گیا علم نافع، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے اس کے بعد بھی آنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جیسے ماہ رمضان جیسے شروع ہوگا ہم سب بہار شریعت کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں، کبھی روزے کا باب، کبھی زکوٰۃ کا باب، کبھی روزوں کے قضاء کا باب، کبھی کفارے کا باب، اس طرح الگ الگ چیپٹرز نکالتے مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے سوال پوچھنے، ذہن میں ہے تو جواب دے دیا، کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر اٹھانا پڑتا ہے تلاش کرنے کے لیے۔ اب مسلمانوں ان مسائل کو تلاش کرنے کے لیے جب تک لوگ بہار شریعت اٹھاتے رہیں گے، اللہ صاحب بہار شریعت کو قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں ان کی کتاب لوگ پڑھیں گے، وہاں ان کے درجات بلند ہوں گے، وہاں ان کی کتاب سے پڑھ کر مسئلہ ہم بتائیں گے، وہاں اللہ ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کتابیں لکھی عقائد کو لے کر، فتاووں کو لے کر، دیگر بزرگوں نے جو کتابیں لکھی قرآن مقدس کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، جتنی کتابیں لکھ کر بزرگان دین جا چکے، اے مسلمانوں جب تک ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ ان کو اس کا ثواب قبر میں عطا فرمائے گا۔ اسے کہتے علم نافع۔ اسی طرح ایک چیز اور، اگر یہ حافظ صاحب جنہوں نے بچوں کو پڑھایا یا اس مدرسے میں جتنے حفاظ کرام ہیں، قاری صاحب ہیں، جو بھی اساتذہ ان بچوں کے، اگر ایک حافظ قرآن نے، توجہ ہے نا آپ کی، ایک حافظ قرآن نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا، یہ بچے حافظ تو نہیں بنے، قرآن پڑھنے والے بن گئے، لیکن میں مثال دیتا ہوں موٹی جو سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ ایک حافظ قرآن نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، اب جب اس کا انتقال ہو جائے گا اس کے 10 شاگرد جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے وہ جمعہ میں ہو، چاہے نماز پنجگانہ میں ہو، چاہے قرآن خوانی کے موقع پر ہو، چاہے محفل کے آغاز میں ہو، چاہے نماز تراویح میں ہو، اس کے 10 شاگرد جب بھی دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کریں گے اللہ ان کے استاد کے قبر میں درجات کو بلند فرمائے گا۔ ان 10 شاگردوں کو ان کے پڑھے قرآن کا ثواب ملے گا، اور اس پہلے حافظ قرآن کو اللہ 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ 10 شاگرد، 10 حفاظ، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا، انہوں نے اپنے پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اب وہ 10 شاگرد جو ان کے ہوں گے، جب وہ 10 شاگرد قرآن پڑھیں گے تو اللہ انہیں بھی ان 10 شاگردوں کی تلاوت کا ثواب دے گا، اور جو ان کے استاد تھے اللہ اب ان کو قبر میں 110 حفاظ کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 انہوں نے چھوڑے اور ان کے 10 شاگردوں نے 10 بنا دیے۔ پتا چلا یہ سلسلہ جہاں تک جاری رہے گا اس کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی اور انعام پر انعام ملتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں مثال دوں، جیسے حافظ صاحب جنہوں نے بچوں کو پڑھایا، آپ کی توجہ ہے نا، یہاں جتنے بچوں کا قرآن مکمل ہوا ان سارے بچوں کو اس سال انعام دیا جائے گا، لیکن حافظ صاحب 10 سال سے پڑھا رہے ہیں تو حافظ صاحب کو تو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ میں نے دنیاوی مثال دی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو سمجھانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ وہ نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کڑی سے جتنے جڑتے جائیں گے اتنا انعام بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح وہ صدقہ بندہ جو جیتے جی کر گیا، اس کے بعد جتنے لوگ اس کے اس صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے
اس کے کیے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ اس کو قبر میں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ جیسے کسی نے اپنے جیتے جی کہیں ہینڈ پمپ لگوا دیا، ضرورت تھی پانی کی، ہینڈ پمپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، نہر بنوا دی، راستہ بنوا دیا، راستے کے کنارے درخت لگوا دیے، مسافر خانہ بنوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، کہیں پر سبیل بنوا دی، کہیں پر مدرسہ بنوا دیا، کہیں پر مسجد بنوا دی۔ اس نے جیتے جی اگر یہ کام اپنی زندگی میں کر لیا تو اس کے بعد جتنے لوگ ان ساری چیزوں سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اللہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگئی بات سمجھ میں آپ کے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم جو کہتے ہیں نا مسجد تعمیر ہو رہی، تعمیر مسجد میں مدد کریں، مدرسے میں تعاون کریں، مکتب میں اپنی طرف سے کچھ تعاون کر دیں، ہم جو بار بار کہتے وہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھنا سنیوں، اللہ کے دین کا کام آپ کے اور ہمارے کرنے سے نہیں چل رہا ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ جامعہ، یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہمارے اور آپ کے چلانے سے نہیں چل رہے ہیں۔ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو چلانے والا ہے۔ ہاں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کار خیر کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے کرنے سے کام نہیں ہو رہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ میرے بندے تو نہیں تھا تو بھی یہ کام چل ہی رہا تھا، اب تو ہے، کیپیبل بھی ہے، اگر تو اس سے جڑ جائے گا تو قیامت میں میں اسی تیرے جڑنے کو تیری نجات کا سبب بنا دوں گا۔ اللہ موقع دیتا ہے کہ بندے کچھ نیک کام میں شرکت کر کے نیکی کما لے تاکہ قیامت میں تیری نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی نہ جڑیں، پھر بھی نہ کریں تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ڈھابے پہ جا کر بیٹھتے ہیں، ایک ٹائم میں 4,000 5,000 6,000 کا بل بن جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، روز روز کون سا آنا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے کسی نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کئی بار میں کہہ چکا ہوں لیکن آپ نہیں آئے، ایک بار چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، میں بھی دیکھ لوں ہوتا کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ آیا تو بڑی سی ایک منی بس ٹائپ بک کر کے لے کر آئے تھے، وہ لے کر آئے تھے، اس میں میں تھا، کچھ اور بھی لوگ تھے، ہم آئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بس آپ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے بک کیا۔ میں نے کہا بس والے نے کتنا لیا؟ تو کہا بس والے نے 4,000 روپے لیے۔ میں نے کہا 4,000 روپے بامبے سے یہاں آئے، صرف کھانے کے لیے آئے، صرف کرایہ بھاڑا 4,000۔ میں نے کہا اس 4,000 میں بامبے میں کیا آپ اطمینان سے نہیں کھا سکتے تھے؟ یہ تو صرف ٹریولنگ ایکسپینس ہے، پھر بل کتنا بنے گا اندر؟ بل کتنا؟ کہتے حضرت روز کون سا آنا ہے؟ یہ جو مینٹیلٹی بن چکی ہے نا، شادی کون سا روز روز ہوتی ہے؟ سب کچھ داؤں پہ لگا کے شادی میں خرچہ کریں گے، لون لے کر، قرض لے کر، بھیک مانگ کر، بیوی کے زیور گروی رکھ کر، گھر کے پیپر گروی رکھ کر، جو بن پڑے۔ کون سا روز روز شادی ہونا ہے؟ کون سا روز روز عید کی شاپنگ ہونا ہے؟ کون سا روز روز ہوٹل میں جانا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس مینٹیلٹی نے مسلم معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے گھر کے لیے سال بھر میں کیا بتاؤ آپ 5,000 دیتے ہو؟ آپ کے محلے میں جو مدرسے چل رہے ہیں سال بھر میں 5,000 اس میں دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں ڈھابے میں جا کر خرچ کرتے ہو، روزانہ کون سا آنا ہے؟ ایک ہی بار تو آنا ہے تو چلو کر لے، تو کیا سال میں ایک ہی بار جاتے ہو؟ سال بھر میں نہ جانے کتنی بار جاتے ہوگے؟ میں کہتا ہوں اسی طرح سے اللہ کے گھر میں بھی سال میں ایک بار اٹھا کر دے دیا کرو 10 15 20 25 50,000، یہ کہہ کر کے روز روز کون سا دینا ہے؟ ایک ہی بار تو دیتا ہوں تو ایک بار میں 100 200 500 کیوں دوں؟ دینا ہی ہے تو 10,000 دوں گا۔ اگر سال بھر کی کمائی 5 لاکھ ہے، سال بھر کا ٹرن اوور 10 لاکھ کا ہے، سال بھر کا دھندا 20-25 لاکھ کا ہے، تو اے مسلمانوں اگر 25 لاکھ کا اینول ٹرن اوور ہے، ریٹرن فائل کرتا ہے 25 لاکھ کا، تو کیا اللہ کے گھر میں سال بھر میں 50,000 دینے کی اوقات نہیں رکھتا؟ سال بھر میں ذات پر کتنا خرچ کیا، نفس پر کتنا خرچ کیا، شوق پر کتنا خرچ کیا، موبائل ریچارج پر، وائی فائی پر، کپڑے پر، کھانے پینے پر، سیر و تفریح پر، گھومنے پھرنے پر تو نے کتنا خرچ کیا؟ ارے تو نے اپنی ذات پر جتنا خرچ کیا ہے قیامت میں ایک ایک پیسے کا تجھے حساب دینا ہوگا۔ اور اگر 25 لاکھ کی کمائی کے 5 لاکھ لا کر مسجد میں دے دے، اللہ قیامت میں تجھ سے 5 لاکھ کا حساب نہیں لے گا۔
یہ حساب فری ہو جائے گا، ٹیکس فری جسے کہتے ہیں نا، یہ حساب فری ہوگا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا تجھ سے، بلکہ آج 25 کمایا 5 دے دیا، اللہ اگلے سال تجھے 50 عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک دے کے دیکھ تو صحیح، تو ایک دے گا میں تجھے بدلے میں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 گنا عطا کروں گا، دے کر دیکھو تو صحیح۔ کبھی کبھی میں جمعہ میں کہتا ہوں، میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، ایک وظیفہ دیتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں ٹوٹکا سمجھانے کے لیے۔ مسجد کی جھولی جب جمعہ کے دن آپ کے سامنے آتی ہے نا، آپ یہ طے کر لو کہ میرے سامنے سے جھولی خالی نہیں جائے گی، میں اس میں ہر جمعہ 50 روپے ڈالوں گا۔ اگر ہر جمعہ 50 روپے ڈالو گے، ایک مہینے کے کتنے ہوئے؟ ہر جمعہ 50 روپے ڈالے تو ایک مہینے کا کتنا پیسہ خرچہ ہوا؟ ہمارے یہاں بمبئی میں 4 جمعہ آتا ہے، آپ کے یہاں بھیونڈی میں کتنے جمعہ آتے ایک مہینے میں؟ جی زیادہ تر 4، کسی مہینے میں 5، تو زیادہ جو آتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر ہر ہفتے 50 روپے دیے تو مہینے بھر کا کتنا ہوا؟ 200 روپے۔ آپ بتائیے ہفتے میں ایک بار 50 روپے، اور پورے ہفتے بھر چائے کتنے کی پی کر آئے ہوگے؟ پورے ہفتے بھر اپنی ذات پر کتنا ماوا زردہ گٹکا پر کتنا خرچ کیا ہوگا؟ ارے جب پورے ہفتے بھر اپنے شوق کے لیے، جس سے نہ صحت بننا ہے، نہ کوئی نفع ہونا ہے، نہ کوئی آخرت بننا ہے، نہ چہرہ کھلنا ہے، نہ جان بننا، کچھ نہیں فائدہ، اس گٹکے زردے ماوے سوکھے گیلے پتہ نہیں کیا کیا کھاتے لوگ، اس پر کھا پی کر جب تو نے 500 خرچ کر دیے تو اللہ کے گھر میں 50 روپے نہیں ڈال سکتا۔ میں کہتا ہوں ہر جمعہ 50 روپے دو، 3 مہینے کر کے دیکھو، 3 مہینے کے بعد کام نہ بنے تو مسجد میں 1 روپیہ مت دینا۔ میں کہتا ہوں سنیوں، ٹوٹکے کے طور پر، وظیفے کے طور پر، عمل کے طور پر، بس 3 مہینے تم ہر جمعہ 50 دے کر دیکھو، وہ جو 2.5 لاکھ اٹکے تھے نا پارٹی کے پاس 3 سال سے، اللہ اس کے دل میں مروت ڈالے گا، وہ خود کہے گا یار تیرا پیسہ جی پے کر دوں کہ تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں؟ وہ خود کہے گا کہ تیرا پیسہ تجھے واپس کرنا ہے، کون سے اکاؤنٹ میں دوں بتا۔ وہ جو پارٹی سیمپل لے کر گئی اور آرڈر نہیں دیا، 8 مہینے سے بیٹھے ہو، وہ پارٹی خود کہے گی یار آرڈر دینا ہے، 15 دن میں پورا کر سکتے ہو تو ابھی آرڈر دیتا ہوں۔ آپ کہو گے مال تو پہلے سے ریڈی ہے، آرڈر کر 2 دن میں ٹرانسپورٹ پہ ڈال دیتا ہوں۔ اے مسلمانوں 3 مہینے عمل کر کے دیکھو، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا میں کسی کا کھا کے نہیں بیٹھا ہوں، اگر میں نے اس کا کھایا ہے تو اس کو بھی 10 بار کھلایا ہے۔ ہم کہتے کہ نہیں کہتے اپنی عقل میں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے 1 روپیہ میرے اوپر خرچہ کیا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا پورے بھیونڈی میں کہ کسی نے 1 چائے مجھے پلایا ہو۔ اپنی عقل میں جو ایسی باتیں کرتے ہو نا، اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں دو گے تو کیا بتاؤ وہ بدلہ نہیں دے گا؟ بدلہ نہیں دے گا۔ اپنے گھر پر کتنا خرچ کرتے ہو؟ 2000 میں سال مہینے بھر گھر نہیں چلتا، 20,000 میں بمشکل تمام گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ اپنے گھر پر 20,000 بھی کم پڑتے ہو، اللہ کے گھر میں 200 روپے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ دینا شروع کر دو مسلمانوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا شروع کرو۔ جتنا حوصلہ پیدا کرو گے اور اپنے جیب سے مال نکال کر خرچ کرو گے، اللہ اتنا آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا، مکتب، آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ ہے نا، بلب فیوز ہو جائے تو کہہ دو کہ میں اپنی طرف سے چینج کروا دوں گا۔ پنکھے کی موٹر جل گئی کہہ دو میں اس کو ریپیئر کروا دوں گا۔ پانی کی موٹر جل گئی کہہ دو میں اس کو ریپیئر کروا دوں گا۔ اس بار رمضان شریف میں اپنی طرف سے میں مدرسے میں کلر کروا دوں گا۔ اللہ اس کا اجر نہیں عطا کرے گا؟ رات کے اندھیرے میں سلطان صلاح الدین نے ایک طالب علم کو مشال بھیجا، وہاں کوئی وزیر، مشیر، امیر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ بھی دیکھ رہا تھا، رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو تم بھی اس طرح سے بند مٹھی رب کی راہ میں خرچ کرو۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اپنے محلے کی مسجد، اپنے محلے کے مدارس، اپنے محلے کے مکاتب، ان کی طرف توجہ دو، محبت کرو، وقت دو، جا کر اس کی خدمت کرو۔ یقیناً اس کا اجر اللہ آپ کو دنیا میں برکت کی شکل میں عطا کرے گا اور مرنے کے بعد جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز، اور یہ تیسری اور آخری بات، مجھے آدھے گھنٹے میں بات مکمل کرنی تھی، ابھی میں نے گھڑی دیکھا تو وقت تھوڑا اس سے زیادہ بڑھ گیا، تو تیسری بات بتا دوں یا اگلے بار کبھی بتاؤں؟ جی تیسری بات بس 2.5 منٹ میں مکمل کرتا ہوں۔
اور پھر میری تقریر مکمل ہوگی انشاءاللہ. اجازت ہے آپ کی؟ تیسری چیز کون؟ پہلی علم نافع، دوسرا ایسا صدقہ جس سے آپ کے بعد بھی لوگ نفع اٹھائیں، اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا نیک اولاد. محبت سے کہیں. اچھا جتنے خود نیک ہیں، نیک اولاد جتنے ہیں نا وہ کہیں سبحان اللہ. نیک اولاد کون ہوتا ہے؟ ماں کو جھڑکی دینے والا، باپ کو دھمکی دینے والا. نیک اولاد کون ہے؟ جو باپ سے کہے اب بس چپ ہو جانا، اس کے بعد ایک الفاظ نہیں بولنا آپ. یہ نیک اولاد ہے. جو ماں سے کہے میرا کان دماغ خراب ہو گیا تمہاری باتیں سن سن کے، بس بند کرو کان پک گئے میرے. یہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد کون؟ نیک اولاد وہ جو ماں باپ کو قبر میں رلائے نہیں. نیک اولاد وہ جو ماں باپ کو جیتے جی ستائے نہیں. یہ نہیں کہ رات کے 3 بجے امی کہیں کہ بیٹا تھوڑا پانی پلا، اور بیٹا پب جی کھیلنے میں مست ہے، کہتا امی 5 منٹ رکو لے کر آتا ہوں. امی کو ڈیٹ دے رہا ہے. جیسے ہم سے لوگ ڈیٹ لیتے ہیں نا کہ حضرت اپریل میں کوئی تاریخ چاہیے تو ہم چیک کر کے کہتے ہیں نا اپریل میں 12 تاریخ مل سکتی ہے آپ کو. ایسے ہی آج کے بیٹے ماں باپ کو تاریخ دیتے ہیں. ابھی ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ کے بعد وقت خالی ہوگا تو آپ کو دوں گا. پھر 5 منٹ وہ صبر کرتی ہے، پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا، تو بیٹا کہتا میں 2 منٹ رکو لے کے آتا ہوں. یعنی 5 منٹ ہو گئے، 8 منٹ ہو گئے، پھر کہتا 2 منٹ رکو. یہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، معراج کی رات رسول اللہ نے آسمانوں پر دعا کی. طویل حدیث مبارکہ ہے، بیان کا موقع نہیں، لیکن اس پورے واقعے کے بعد نبی نے دعا کی تھی اے اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو قبر میں رلایا کرے، ایسی اولاد دے جو ماں باپ کو قبر میں خوشیاں عطا کرے. ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، جن کے بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں جن کے بچوں کا قرآن مکمل ہوا، قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اطمینان سے دنیا سے جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو جیتے جی قرآن پڑھنے کے قابل بنا دیا. اپنے بچوں کو مدرسے عربیہ میں اسلامیہ میں بیچ کر اپنے بچوں کو کم سے کم نماز پڑھنے کے قابل بنا دیا، حضور کی سنتوں کے عمل کرنے والا بنا دیا. اب مطمئن ہو کر دنیا سے جاؤ. تمہارے جانے کے بعد تمہارے یہ بچے نچنیے گویے نہیں بنیں گے، یہ ڈرگ ایڈکٹ شرابی زانی نہیں بنیں گے، یہ بچے ٹک ٹاکر یوٹیوبر نہیں بنیں گے. تمہاری موجودگی میں بچوں کا قرآن مکمل ہو گیا، تمہاری موجودگی میں بچے نماز کے قابل بن گئے. تمہارے مرنے کے بعد یہ بچے جب قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا سجدہ کریں گے، اللہ تمہیں قبر میں خوشیاں بھی عطا کرے گا اور جنت کی بہاریں بھی عطا فرمائے گا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، بالخصوص وہ بچے جنہوں نے قرآن شریف مکمل کیا ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور اس مدرسے سے جڑے تمام حضرات کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پیچھے مٹی کے برتن کا اسٹال لگا ہوا ہے. آپ جاتے جاتے مٹی کے برتن بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں. مٹی کے برتن استعمال کرنا تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے اور میرے نبی نے خود بھی عمر بھر مٹی کے برتن استعمال کیے. کسی نبی نے کبھی میلمائن کا، پلاسٹک کا، تھرموکول کا کبھی جو ہے اس کے برتن استعمال نہیں کیے، بلکہ میرے آقا فرماتے جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. تو آپ سے جو بن پڑے پورا سیٹ ہے، صرف گلاس ہے، پلیٹ ہے، کپ ہے، جو لینا چاہیں جاتے جاتے ضرور حاصل کریں، یہ سوچ کر کہ میرے گھر میں بھی مٹی کے برتن ہوں گے، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل ہوگا، رحمت کے فرشتے بھی اس بہانے گھر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. الحمدللہ ہمارے لیے یہ تحدیث نعمت کی بات ہے کہ ہمارے اس ممبر پر ہماری ہی تحریک کے علماء نجمین موجود ہے. میری مراد
حضرت مولانا زہیب صاحب کی بلا، حافظ حسین صاحب کی بلا، مولانا خلیل صاحب کی بلا، حافظ عرفان صاحب کی بلا، مولانا قمر صاحب کی بلا، یہ تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں.